حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پدنشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اسی کی دی ہوئی ہدایت سے یہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے. ویسے تو اس کی کوئی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں، لیکن یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں اسلام کی دی ہے، اس کا تو شکریہ ساری زندگی سجدہ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے. آج جس عنوان پر گفتگو کریں گے جمعے کے دن، انشاءاللہ آج دل کی بات ہوگی. آج دل کی بات کرنے کی کوشش کریں گے. دل جو انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا پارٹ، ایک ایسا حصہ ہے جس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہے، جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان مردہ ہے. آج انسان یہ دل کو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اپنا ذاتی دل سمجھ کر اس کو جیسے چاہے استعمال کرتا ہے. دل چاہی زندگی، من چاہی زندگی، جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہے. کہاں دل کا استعمال ہونا ہے، آؤ خاص طور پہ نوجوانوں تم بھی سنو کہ یہ جو اللہ نے سینے میں دھڑکنے والا دل دیا ہے، کیا اس کا استعمال بے جا عاشقیوں میں، بے جا محبتوں میں، بے جا فلسفوں میں، بے جا مسائل میں کہاں اس کا استعمال ہونا ہے؟ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل کا کیا معاملہ ہے؟ آؤ انشاءاللہ آج کے ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت پڑھی ہے.
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الیوم، کون سا یوم لا ینفع، کون سا یوم ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن یوم لا ینفع مال و بنون، مال و بنون، انسان کا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ آج انسان اولاد اور مال کے پیچھے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت آئے گی تو نہ مال کام آنے والا ہے نہ انسان کی اولادیں کام آنے والی ہے۔ کیا کام میں آنے والا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے مال کے پیچھے بھاگنے والوں، اے اولادوں کے پیچھے جانے والوں، اولاد کی خواہش کے واسطے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دینے والوں، اے مال جمع کرنے والوں، یہ بات کو سنو کہ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے، جو چیز کام میں آنے والی ہوگی وہ کیا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس کا قلب سلیم ہوگا، جس کا دل اچھا ہوگا، یہ اچھا دل اس کے کام آنے والا ہے کل۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انسان کے جسم کے اعضاء میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، یہ خون کا حصہ ہے، اگر یہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر یہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ دل۔ یہ دل ہے، یہ دل جب صحیح ہوتا ہے، یہ دل میں جب رب کا خوف ہوتا ہے، جب یہ دل اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے تو پھر ہمارا سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ لا یستقیم ایمان، دیکھو وہ بندے کا ایمان صحیح نہیں ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، وہ بندے کا ایمان درست نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دل درست ہوگا ایمان درست ہوگا، اور اللہ کے نبی نے کہا ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل درست نہیں ہوگا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایمان درست کرنے کے لیے دل کو درست کرنا ہوگا، اور دل کو درست کرنے کے لیے اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا۔ آؤ آج دل کی بات چھڑی ہے تو سنو، اپنے دلوں کو درست کرو، اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف پیدا کرو۔ یہ دل کی حفاظت کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ دل کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ میری زبان میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، آپ کی زبان آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، میری آنکھیں میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، نہیں لوگوں، یہ زبان سے کچھ بھی کہہ دینا، یہ آنکھوں سے کچھ بھی دیکھنا، یہ اوپر کا مرحلہ نہیں، یہ بولنے والی بول، یہ دیکھنے والے دیکھ، مناظر یہ دل میں اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ہمیشہ دل کے ساتھ جوڑ کے رکھا، ایمان کو ہمیشہ دل کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ بڑی مشہور ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنایا، اور یہ محبوب ایمان کو ان کے دلوں کی زینت بنا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان دل کی زینت بنے گا، دل میں اترے گا تب یہ ایمان ہوگا۔ اسی لیے ایک اور بڑی مشہور روایت حدیث ہے نا، اللہ کے نبی ایک مشہور آیت ہے کہ ایک گاؤں سے، ایک قریے سے ایک مسلمانوں کا قافلہ آیا، آ کے کیا بول رہے ہیں قافلے والے؟ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہم تو ابھی اسلام لائے ہیں، کیونکہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ یہ دل ایمان رکھنے کی جگہ ہے، یہ دل قرآن رکھنے کی جگہ ہے، یہ دل اللہ کا تقوی رکھنے کی جگہ ہے، اس میں ایل فیل بیکار کی چیزیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بات کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان بڑا بن ٹھنگ کے، اچھے کپڑے پہن کے، عطر وطر لگا کے، سرما لگا کے، ٹوپی پہن کے، نہا کے دھو کے، صاف ستھرا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ انسان بولتا آج کتنا پیسہ خرچہ کرا اللہ کے واسطے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر
اللہ نہیں دیکھتا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و احوالکم، اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے پہناوے کو دیکھتا ہے، نہ وہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ کی نظریں تمہارے لباسوں پر نہیں ہے، اللہ کی نظریں تمہارے خرچ کرنے میں مال پر نہیں ہے، اللہ کی نظریں ہیں تمہارے قلوب پر کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیسا دل؟ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس، دل کی طرف دیکھتا ہے اللہ، دلوں میں کیا ہے جانتا ہے اللہ، یہ دلوں کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ نوجوانوں اپنے دل کی انرجی کو بے جا ادھر ادھر ویسٹ نہ کرو۔ ہاں آج نوجوان دل کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، کہاں ان کا دل، کہاں ان کے دل کی چاہت، کہاں ان کی انرجی، کہاں پر ان کی جو ہے نا محنت صرف ہونی چاہیے، ان کو اندازہ نہیں۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو قلب پسند ہے، جو دل پسند ہے، وہ پسندیدہ دل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل نوجوانوں کے اندر بڑا مسئلہ ہے نا، دل کالج میں چلے گئے، دل اسکول میں، اسکول میں ہی شروع ہو گیا، ابھی تو اسکول میں ہی، اسکول کی لائف میں ہی دل، کہاں دل لگا کے بیٹھ رہا ہے انسان، کیا چیزوں میں دل لگا کے بیٹھ رہا ہے انسان، کس کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ رہا ہے انسان، حلال کاموں میں دل لگ رہا ہے، حرام کاموں میں دل لگ رہا ہے، دل اس کا سخت ہے، دل اس کا نرم ہے، معلوم نہیں۔ آؤ ہم آپ کے سامنے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دل کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ آؤ ذرا یہ حدیث کو سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پوچھنے والے نے نبی کریم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے یا رسول اللہ، کون افضل ہے لوگوں کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مخموم قلب، جو نرم دل آدمی ہے یہ اللہ کے یہاں افضل ہے، صدوق اللسان، جو سچی بات کرنے والا ہے یہ اللہ کے یہاں افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو نرم دل لوگ پسند ہے، سخت دل لوگ پسند نہیں اللہ کو۔ اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل ہوتے ہیں، نرم دل۔ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صدوق اللسان کا مطلب تو ہم سمجھ گئے کہ زبان سے آدمی سچی بات بولے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ مخموم القلب کیا ہے؟ کہا ایسا دل جس میں کینہ نہ ہو، ایسا دل جس میں حسد نہ ہو، ایسا دل جس میں گناہ نہ ہو، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہو، یہ مخموم القلب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا دل پسند ہے اللہ کو۔ دل کی بات ہے تو دل کی بات سننا ہے، دل کی بات سمجھنا ہے تو ایسا دل بناؤ اپنا، ایسا دل بناؤ کہ جس سے اللہ محبت کرے۔ نرم دل ہونا چاہیے انسان، نرم دل ہونا چاہیے انسان کو۔ سخت دلی اچھی نہیں ہے، سخت دلی اچھی نہیں۔ آؤ انشاءاللہ آج کے خطبے میں موٹے طور پر ایسے نکتے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم دل پسند ہے تو کیا کرنے سے دل نرم ہوتا ہے یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا نکتہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ دل کو نرم کرنا ہے تو سب سے پہلا نکتہ ہے موت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کے دن کو یاد کرنا ہے کہ آنے والا ہے آسمان سے فرشتہ ایک، ہمارے سرہانے بیچنے والا ہے، ہماری روح کو اپنے جسموں سے نکالنے والا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے آپ کی میری زندگی کے اندر۔ بار بار موت کو یاد کرنا ہے، بار بار موت کو یاد کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، صحیح بخاری کی روایت۔ کیا بول رہی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے نامعلوم لوگ رہتے ہیں، گمنام لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ایسے رہو جیسے کوئی مسافر سفر کرنے والا رہتا ہے، ایسی زندگی گزارو عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ پورا توشہ تیار کر کے ہم تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں کا معاملہ ایسی تیاریوں میں ہے، اب یہ مہینے میں یہ، وہ سال میں وہ، 2 سال میں یہ، پھر بلڈنگ، پھر امریکہ، پھر لندن، پھر یہ، پورے خواہشیں۔ کل کی خبر نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے،
موت کو یاد کرو. یہ موت لانن فانن لمحے لمحے میں آنے والی ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اللہ اکبر. صبح ہو گئی تو شام کا انتظار مت کرو. اور میرے پاس 10 سال کے پورے ارمانوں کی لسٹ ہے ابھی تو. ذرا دیکھو اپنی موتوں کو یاد کرو. نوجوانوں تم دیکھو, ایک نوجوان مسجد میں آیا, سجدے کی حالت میں گیا, وہیں اس کی روح پرواز ہو گئی. کوئی ہے کرکٹ کھیل رہا ہے, ادھر ابھی کھیلنے میں ہے, آنن فانن فرشتہ آ گیا. کوئی فٹ بال کھیلنے میں ہے. ڈاکٹر اپنی کیبن میں بیٹھا ہوا ہے, وکیل اپنے چمبر کے باہر بیٹھے ہوا ہے. نوجوانوں کی موتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ لوگوں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. یہ موت کا وقت آنے والا ہے, تیاری کر لو اس کی. یہ کبھی بھی آ سکتا ہے, یہ آنن فانن آ سکتا ہے, یہ مہلت دینے والا نہیں ہے. جنازے کو غسل دینا اپنے ہاتھوں سے, یہ دل نرم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے اپنے پیاروں کو غسل دینا اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اپنے والد کو, اپنے بیٹوں کو, اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو. اپنے والد کی خبر, میت کو خود کفن پہناؤ اپنے ہاتھوں سے. ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہاتھوں کی لکیروں پہ غور کر کے کہ یہ میرا باپ پوری زندگی ایک کر دیا ہمارے مستقبل کے واسطے, آج تخت پہ بے سود پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا باپ ہمیں اچھے کپڑے پہنانے کے واسطے کتنی محنت کرا, آج 3 سفید کپڑوں میں اس کو ہم کفن دے رہے ہیں. دل نرم ہوتا ہے. آج کل الٹ ہو گیا, پورا کرائے کے لوگوں سے سب کام کرا رہے ہیں بھائی. اللہ اکبر. پانی نلانا ہے کرائے کا آدمی, کفن پہنانا ہے کرائے کا آدمی, خبر کھودنا ہے کرائے کا آدمی. خود کرو, میت میں جاؤ, ہاں جنازوں کو دیکھو, اس سے دل نرم ہوتا ہے. یہ کرتے رہنا ہے, یہ کرتے رہنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, عقل مند کون ہے پوچھا گیا. کون عقل مند ہے بھائی؟ وہ عقل مند ہے جو دنیا کے اندر تیز و ترار ہے, چکنی چپڑی باتیں کر کے, موٹے موٹے آواز نکال کے, ادھر ادھر نکل کے اونچا مقام حاصل کر لیا, وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا, ایسا حاصل. یہ عقل مند ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا رکھا ہے عقل مندی کا ہے, سمجھو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے مومنوں میں عقل مند مومن؟ کہا عقل مند مومن وہ ہے جو بار بار اپنی موت کو یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد کے مرحلوں کے لیے تیاری کرنے والا ہے. یہ عقل مند ہے اصل میں. ارے وہاں کے کیوں انویسٹ کرے جی, ڈوب گئے نا پیسے, صحیح جگہ انویسٹ کرنا. ارے وہاں کے کو لگائے, وہ بزنس میں کیوں لگائے. عقل مندی کی بات نہیں بولتا نا عقل مند آدمی, جس کو معلومات ہے انہیں بولتا. پھر کل قیامت کے دن بھی عقل مندی کی بات ہوگی. زندگی کہاں کھپا کے آئے, کہاں انویسٹ کرے اپنی جوانی کو, اپنی زندگی کو کہاں لگا کے آئے, اب اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنی یہ زندگی کی پوری توانائیوں کو, اپنی پوری انرجی کو, اپنی پوری طاقت کو آخرت کے واسطے خرچ کر دے. یہ سب سے عقل مند آدمی ہے, یہ سب سے عقل مند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, اکثروا ذکرہا حازم اللذاتی. یہ تمہاری خواہشوں کو کاٹ کے رکھنے والی ہے موت, اس کا تذکرہ کرتے رہو, بار بار تذکرہ کرو یہ موت کا. یہ موت کے تذکرے سے دل نرم ہوتا ہے, خواہشیں کم ہوتی ہے. دوسرا نقطہ, دل نرم کرنے کے لیے کیا کرنا, دل نرم کرنے کے لیے قبرستان کو جاتے آتے رہنا. حاکم کی روایت, اللہ کے نبی نے کہا تم قبروں کی زیارت کرو. زیارت کون سی زیارت؟ اہل حدیث کے ممبر سے زیارت بولتا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. زیارت کا مطلب کیا, زیارت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کیا بولے زیارت کا مطلب, اور ہماری قوم زیارت کا مطلب کیا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. زیارت کا مطلب کھانا بنا کے, توشے بنا کے, میٹھا پکا کے, پورے جو ہے نا لوازمات, چکھنے کے سامانہ, بیڈ شیٹ بچھا کے پورے قبرستان میں بیٹھ کے جا کے ادھر ادھر کے باتاں کر رہے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, میٹھا کھا رہے ہیں, پاپڑ خرید کے کھا رہے ہیں, وہ خرید کے کھا رہے ہیں. یہ زیارت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تم قبروں کی زیارت کرو, تم قبرستان میں جا کے قبروں کو دیکھو, اس سے تمہارے
کیا ہوا خان صاحب؟ آپ کی خبر کیا پہلوانی تھی نا آپ کی؟ پورے لوگ ڈرتے تھے نا. آج کہاں ہیں خان صاحب آپ؟ کیا جاگیردار صاحب، کیا پیسہ تھا نا آپ کے پاس؟ تو آپ کا پیسہ دیکھ کے لوگ آپ کی جی حضوری کرتے تھے. آج 5 فٹ نیچے گڑے میں ہیں آپ. میرا پیسہ میرا مال کرنے والے جاؤ قبرستان کو، جاؤ دیکھو قبرستان کی خبریں اس بات کی گواہی دیں گی. لوگوں کان دل لگا بیٹھے ہو. اللہ اکبر. قبرستان کی خبریں، نوجوانوں کی خبریں. نوجوان ذرا دیکھو تو صحیح. کام کر رہا ہے ایک نوجوان گھر میں، کارپینٹر ہے، بڑائی کا کام کر رہا، بنا رہا. کیا کریٹ کر رہا؟ اس کے گھر کا فرنیچر. صحیح واقعہ ہے. کیا بنا رہا؟ ہاں، گھر کا فرنیچر بنا رہا. اچھا ڈیزائن کر کے پلنگ بنا رہا، بیڈ، آئینہ بنا رہا ہے، الماری بنا رہا ہے. محنت میں لگا ہوا ہے اس کے اپنے واسطے. کیوں بنا رہے بھائی؟ بولے اب شادی ہے میری کچھ دنوں میں، ابھی شادی ہے، میں خود کارپینٹر ہوں نا، میں خود بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. ذرا دیکھو، پڑھو وہ کہانی جا کے. سوشل میڈیا پہ بڑا عام ہوا ہے نا واقعہ. کیا شادی سے پہلے وہ کارپینٹر کا انتقال نہیں ہو گیا؟ وہ ادھورا بیڈ وہیں نہیں رہ گیا. جاؤ قبرستان کی خبریں ہمیں اس بات کی گواہی دیں گی. دلوں کو نرم کرو. قبرستان دل نرم کرنے کی جگہ ہے. جا کے انہوں اللہ کے ولی ہے تو بھی انہوں خبر میں ہیں، اللہ کے ولی ہے تو بھی وہ نصیحت حاصل کرنا ہے. جا کے الٹا ہو گیا، پکنک اسپاٹ ہو گیا قبرستان. آج کل قبرستان کیا ہو گیا؟ ابھی ہم یہ بولے تو تم لوگ اہل دیسا ہیں، تم لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. ارے اس میں ولیوں کو ماننے کی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہم بولے قبرستان میں عورتیں نہیں جانے کا ہے، مر جانے کا ہے. مر جا کے کیا کرنے کا ہے؟ نصیحت حاصل، عبرت حاصل کرنا ہے. انہوں مر گئے، انہوں مر گئے، انہوں مر گئے. انہوں بہت اطراع کے پھرتے تھے، انہوں نمازاں پڑھتے تھے، انہوں نمازاں نہیں پڑھتے تھے. نمازاں پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نمازاں نہیں پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ مالدار کے ساتھ کچھ الگ ہوگا کیا؟ کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو جا کے. یہ نصیحت حاصل کرو. دل نرم نہ ہونا ہے قبرستان جا کے. انجوائے کر کے آنے کی جگہ نہیں ہوتی قبرستان. ہاں انجوائے کرنے کی، کھانا کھانے کی جگہ نہیں ہے قبرستان. قبرستان جانا ہے. دل نرم ہوتا ہے قبرستان جانے سے. آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں قبرستان جانے سے. آخرت کی یاد آتی ہے قبرستان جانے سے. تیسرا نقطہ ہے دل نرم کرنے کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں کیا فرمایا؟ دل نرم کرنا ہے. اگر دل کی بیماری ہے، دل سخت ہو گیا ہے نا، سخت دل اچھا نہیں ہے. سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے. نرم دل والے اللہ کو پسند ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کیا کہا اللہ تبارک؟ اے لوگو سنو، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس یہ قرآن کی شکل میں آئی ہے. کیا ہے یہ؟ شفاء لما فی الصدور. یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر. اس کو پڑھو تم. اس کو قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کا اثر، قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جب پہاڑ پہ اگر اتار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور انسان ہے کہ اس کا دل وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ قرآن مجید گھروں میں ہے، تلاوتیں ہو رہی ہے، نرم نہیں ہو رہا دل. اللہ اکبر. دل نرم کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. دل نرم کرنا ہے تو قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ. اسی طریقے سے دل نرم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے بھی دل نرم ہوتا ہے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دل سخت ہو گئے، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے گا. دیکھو انسان سیٹسفیکشن ڈھونڈتا ہے ہر معاملے میں. اس کو اطمینان چاہیے. اطمینان کا معنی سمجھتے ہیں؟ سیٹسفیکشن. وہ سیٹسفائی ہونا چاہتا ہے ہر معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، پہننے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا
اس کو بے چینی لگی رہتی ہے. یقین جانو ہماری ساری بے چینیوں کا ایک واحد حل ہے, تم قرآن کی تلاوت کرو, اللہ ہمارے دلوں کو سیٹسفائی کر دے گا انشاءاللہ, مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا ذکر, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے ذکر کے متعلق, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اللہ اکبر, وجلت قلوبہم. ایسا ذکر کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف میں آنسو نکلنا چاہیے ہماری آنکھوں سے. اسی طریقے سے میرے بھائی وقت ہو چلا ہے, ایک دو باتیں بتا کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. گناہ کے بعد توبہ کرتے رہنا. گناہ ہو گیا تو گناہ پر گناہ نہیں, گناہ ہوتے ہی توبہ کرنے کی عادت ڈالنا, اس سے دل نرم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, وہ گناہ چھوڑتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر جو ایک سیاہ دھبا آ گیا تھا اس کو مٹا دیتا ہے. اور اگر کوئی مومن یا کوئی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اللہ سے معافی نہیں مانگتا, تو اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, جس کی ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اصل میں ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. کیا کرنا ہے؟ دیکھو, گناہ ہونا کل بنی آدم خطا, ہر آدم کے بیٹے سے خطا ہو سکتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ خطا ہو گئی فوراً وہ خطا کو چھوڑنا, وہ غلطی کو چھوڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, بار بار کرتے رہنا توبہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا, میں دن میں کتنے دفعہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوں. اللہ اکبر, 100 سے زیادہ مرتبہ. یہ توبہ کرنا دل کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ پر پکا ایمان لانا, سچا ایمان رکھنے والوں کے دلوں کو اللہ بھٹکنے نہیں دیتا, یہ کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک سورۃ تغابن کے آیت نمبر 11 میں کیا کہا اللہ, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر صحیح ایمان لے کے آئیں گا اللہ اس کے دل کو ہدایت کریں گے کہ کہاں رہنا ہے, کیا دیکھو ہوتا ہے نا انسان دل بول رہا تو کر لیا. دل کیا بولتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں گے تو دل وہ بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر یہ دل کو اللہ کے کنٹرول, اللہ کی ہدایت پر لانا چاہتے ہو, اگر یہ دل کو اللہ کی ہدایت پر رکھنا چاہتے ہو, اپنے ایمان کو درست کرو. ایمان درست نہیں, یہ دل درست نہیں. سفر کا مہینہ چل رہا نا, 13 تاریخ تو چلے گئی, الحمدللہ بہت فرق ہو گیا. ابھی تو 13 تیزی کا معاملہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے. پہلے جو کرتے تھے, انڈے رکھتے تھے, کیا کیا تھا, اب نہیں کر رہے اللہ کے فضل سے. اہل حدیثوں کا شکریہ ادا کرو جی, کرو. اس میں اصلاح کے واسطے اہل حدیثوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ایسے بیکار چیزوں کو معاشرے سے نکالنے کے لیے اہل حدیثوں نے الحمدللہ بڑا کردار ادا کیا. آپ کو اہل حدیثوں سے نفرت ہے تو کرو, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ان کی اچھائیاں کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. کہ کل تک لوگ انڈوں کی پوجا کرتے تھے, بھلاووں کی پوجا کرتے تھے, سمجھتے تھے یہ انڈے ان کی افلاسی لے کے جائیں گے. آج الحمدللہ یہ انڈوں بنڈوں کا قصہ تمام ہو گیا, اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا. یہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی افلاسی نہیں ہے. ایمان درست کرنا ہے. کالے کلر سے ڈر رہے ہیں, پیلے کلر سے ڈر رہے ہیں, 13 تاریخ سے ڈر رہے ہیں, 28 تاریخ سے ڈر رہے ہیں, رات میں 12 بجے سے ڈر رہے ہیں, ایسا بلی رستہ کاٹی تو ڈر رہے ہیں, گھر میں ایک پتنگ آ گیا تو ڈر رہے ہیں, کوا پکارا تو ڈر رہے ہیں. ارے بھائی کیا ڈر ہے, کیا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا؟ ایمان کی درستگی, یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آتا ہے. جو اللہ پہ صحیح ایمان لے کے آئیں, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو صحیح ہدایت کی طرف رکھے گا. اسی طریقے سے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں, امام البانی نے الصحیحہ میں روایت کو نقل کیا ہے, ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, پوچھا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, کیا علاج ہے یا رسول اللہ, علاج بتائیے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی. کہا تم کیا کرو, بھوکوں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, خلاشوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانے سے تمہارا دل نرم ہوگا. اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو, یتیموں کی کفالت کرو, یتیموں کی دیکھ بھال کرو, تمہارے دل نرم ہو جائیں گے. ہمیشہ انسان اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتا ہے, ان کے پاس کتنا ہے, ان کے پاس کتنا ہے, ان کے پاس کتنا ہے.
ان کے پاس کیا کیا ہے؟ برسات کا موسم چل رہا نا، برسات چل رہی، ابھی تو پورا ریڈ الرٹ چل رہا حیدرآباد میں، تلنگانہ میں خوب بارشیں ہو رہی، چاروں طرف بارشیں ہیں. ذرا جائزہ تو لو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے نا شکر نہ بنو اللہ کے. جاؤ سڑکوں پہ نکلو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو یہ تیز رفتار بارش میں سر چھپانے کے لیے چھت عطا کی ہے تو جاؤ وہ بے گھر لوگوں کو دیکھو کہ جن کے دن اور رات نہ کہیں سونے کی جگہ ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند ہے ان لوگوں کو. ذرا دیکھو جا کے، یہ مسکینوں کو دیکھنا، یہ مسکینوں کو، یہ غریبوں کو دیکھنا. گھر میں مرغ و مسلم کا نوالا اٹھانے سے پہلے ذرا دیکھنا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس وقت بھوک کی تلاش میں کچرے میں سے بھی کھانا چن کے کھا رہا ہوگا. یتیموں کو دیکھو، ماں باپ نہیں ہے ان کے سر پہ، ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. تمہارے ابا کو کیا بولتے بول دیتے، تمہاری خواہش تو پوری ہو جاتی. ذرا یتیم کو دیکھو، کیا اس کی دل کی کیفیت ہوگی، کیا اس کا معاملہ ہوگا. ابا اسکول سے لینے آ گئے، امی اسکول سے چھوڑنے آ گئے، وہ بچہ بھی باہر کھڑا رہتا ہوگا، اس کو کون لینے آ رہے ہیں، اس کی خواہشیں پوری کون کر رہے ہیں. یقین جانو، یہ یتیموں کی زندگی میں جاؤ، بیواؤں کی زندگی میں تم جاؤ، دیکھو، ان کی کفالت لو، ان کی زندگی کے ضروریات کو پوری کرو، ان کی زندگی کو دیکھو گے تمہارا دل نرم ہوگا انشاءاللہ. مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی دل نرم ہوتا. مریضوں کی عیادت کرنے، ذرا دیکھو جا کے دواخانوں کے بیڑوں پر پڑے ہوئے مریض، گھروں میں سالوں سال سے بیڈ سے اٹھنے نہیں آ رہا مریضوں کو. ماشاءاللہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے چلنے کی کیا نعمت ہے اللہ کی، چل کے جانے کی نعمت کیا ہے، یہ کمر کی ہڈی میں اٹھ کے بیٹھنے کی نعمت کیا ہے، یہ گردن کی ہڈی میں یہ سر کو موڑنے کی کیا نعمت ہے معلوم نہیں ہے. جا کے ان سے پوچھو جو گردن کی ہڈی کی وجہ سے نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ ادھر، نہ کمر کی ہڈی ایسی اٹھ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، نہ چلنے کے قابل ہے کہ پیروں میں ان کے پاس طاقت ہے. ایسے مریض ہے. عیادت کرو ایسے مریضوں کی، عیادت کرو، دل نرم ہوگا اور شکریہ ادا کریں گے اللہ کی یہ صحت والی نعمت پر، دل نرم ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ دنیا کی بے رغبتی، دیکھو دنیا، دل کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے معلوم؟ انسان یہ دل دنیا میں لگانے کی کوشش کرتا، سیدھی بات، دنیا کے معاملات کے ساتھ، دنیا داری کے ساتھ، دنیاوی معاملات کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ یہ دل لگانے کی کوشش کرتا عام طور پہ. یہ دل کا واحد بہترین علاج یہ ہے کہ یہ دنیا داری سے دل کو ہٹاؤ، دل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دنیا کی محبت یہ دل سے نکال دو، یہ دنیا کی چاہت یہ دل سے نکال دو، خواہشوں کو یہ دل سے نکالو. کیا کرو؟ فکر آخرت اس میں لے کے آؤ. حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کا مقصد دنیا ہے، اللہ اکبر، ذرا سنو، دنیا، مقصد ہی دنیا ہے. کئی کو اسکول کو جا رہی، بڑے ہو کے کمانا ہے، وہ پروفیشن کئی کو کمانا ہے، یا انویسٹ کئی کو کمانا ہے، یہ کام کئی کو، دنیا ہر معاملے میں آپ دیکھو انسان کے ہر عمل میں دنیا کی چاہت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سنو، کہتے ہیں جو شخص کا زندگی کا مقصد، زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ دنیا ہی اس کا مقصد ہے، دنیا داری کے پیچھے ہے، دنیا کرتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا داری کو اپنا مقصد بنانے والے بندے کے کاموں کو اللہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے کام بکھرے ہوئے رہتے، ہمیشہ بھاگتے رہتا، خالی رہتا، پھر بھی بزی رہتا. دنیا داری میں ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو گھنٹوں لگ جا رہی، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بھاگم دوڑی میں ہے پوری زندگی، نہ بیوی بچوں کو ٹائم دے سک رہا، نہ کام آفس کا کام صحیح ہو رہا، نہ ادھر صحیح، بھاگم بھاگ پورا. کیوں؟ اس کے کام بکھرے ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف دنیا ہے. اللہ اس کے کاموں کو پورا بکھیر کے رکھ دیتا اور اس کی آنکھوں میں فقر اور فقیری ڈال دیتا کہ ہمیشہ فقیری میں رہتا ہے شخص جو دنیا داری کو اپنا مقصد بناتا. یہ دل کی بیماری ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص کا مقصد آخرت ہوتا ہے،
جو شخص ہمیشہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسا شخص جو اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ اس کے پورے کاموں کو سمیٹ دے کے آرگنائز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے سارے کام سمیٹ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو اللہ غنی کر دیتا ہے، تونگر کر دیتا ہے، مالدار بھی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو دنیا دار تھا جتنی مقدر میں دنیا ہے اتنی ہی ملتی ہے بھاگنے کے باوجود، اور یہ جو بندہ جو فکر آخرت کی وجہ سے تھا، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی دولتوں کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آخرت کی فکر ہے نا دل کے اندر، پوری دولت آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ دل کے بارے میں گفتگو کیا ہوں آج کہ اپنے دل کی فکر کرو۔ یہ دل میں جو آئے وہ صحیح نہیں، یہ دل کی حفاظت ہونا ہے، زبان کی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ یہ دل کی حفاظت۔ یہ رب کا خوف، التقوی وہا ہونا کہا، یہ جو دل میں ہے تقوی اندر رہتا۔ اوپر سے میں کتنی اچھی بات کر رہا ہوں تو اچھا نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ آپ کا ڈر کتنا ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے اصل میں۔ یہ دل کی فکر کرو، یہ دل بہت اہم ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو قلب سلیم تو عطا کرتا ہے، ہم تمام لوگوں کو تو قلب سلیم عطا فرما دے۔ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے مالک ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف لگا دے۔ اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، حسد سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، گناہوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، غیبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اللہ کسی مسلمان کی برائیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔